کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اس طرح اللہ رب العزت ان کی بدعمالیاں جو انہوں نے کی تھی، بدعقیدگیاں جو کچھ اپنائی تھی، اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، پیروں کے پیچھے پڑے، مزاروں، آستانوں اور درگاہوں کے پیچھے گمراہ ہوئے، اللہ رب العزت ان کو دکھائے گا کہاں ہیں، لاؤ اپنے مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے کہاں ہیں، بلاؤ۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت ان تمام کو پکڑ کے جہنم میں جھونکے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے ان کو نہ کوئی نکالے گا، نہ نکلنے کی ان کو اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرک کہاں ہے؟ ہمارے یہاں گلے میں موٹی رگ جو ہوتی ہے، جو جب ہم ذبح کرتے ہیں بکرا یا جانور کوئی، تو ایک موٹی رگ ہوتی ہے نا، جس کے کاٹتے ہی خون بہت تیزی سے نکلنے لگتا ہے، یہ ہے شہرک۔ یہ کہاں ہے؟ ہمارے جسم میں ہے، جسم کے باہر ہے، ہمارے جسم میں ہے۔ اس سے زیادہ قریب کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو ذات اس سے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے تو واسطے، وسیلے اور طفیل کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اور جن کو کئی سو سال گزر گئے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں بغیر واسطے وسیلے کے، تو وہاں پر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 700 سال پہلے گزرا ہوا آدمی ہماری پکار کیسے سن رہا ہے۔ اس کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، اس سے پہلے کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے جو خاص باتیں ہماری ہدایت کے لیے فرمائی ہیں، ان کا ذکر کیا جائے، ایک بات مسئلے کی آ رہی ہے، وہ ذکر کی جاتی ہے۔ ہمارے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وتر کی، اور وتر کے آخر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ آمین کہتے ہیں۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ آمین کا معنی کیا ہے، تو جو بات میں بتا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ دعا قنوت کے آخر میں وَلَا يَعِدُّ مَنْ عَادَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِدُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ کا معنی ہے اے اللہ تیرے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔
انہ لا یذل من والیت، اور جس کو تو اپنا دوست بنائے اس کو دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تبارک ربنا و تعالی، اے ہمارے رب تو برکتوں والا ہے اور تو عظمتوں والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات ہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو ان الفاظ پر آمین نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے امام صاحب نے یہ بات سمجھ لی ہوگی، تو اب وہ پڑھنے میں اس کو ایک سانس میں یہاں سے وہاں تک پڑھ دیں تو شاید مقتدی حضرات آمین کہنے سے باز رہیں گے۔ یہ بات اس لیے ضروری تھی کہ میں نے کل ہی کہنا چاہی تھی لیکن پھر بھول گیا، تو ڈر ہوا کہ آج بھی نہ بھول جاؤں کہ کل پھر دہرائی جائے۔ اب آتے ہم آج کے اس حصے پر جو ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت فرمایا، اس کا کچھ حصہ کل تلاوت فرمایا تھا، دوسرا پارہ، اور بہت ہی بہتر مضمون، اور آج کے اور دنیا کے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے جو ایمان اور ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، جو لوگ بے وقوف ہیں وہ ان قریب کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ لوگ اب تک جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کیا ہوا انہیں؟ اس قبلے کو چھوڑ دیا اور دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، اور آگے آیتیں ہیں۔ کیا ہے یہ مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف، دونوں کی طرف ہو جاتا تھا، تو کوئی دشواری نہیں تھی، دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے، مکے میں یہودی نہیں تھے، لیکن یہاں مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، جن میں بنو نذیر سب سے بڑا قبیلہ تھا اور شرارت اور بدماشی میں بھی سب سے بڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا اب یہاں پر آ کر ایک ساتھ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں رہا۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہوتا، تو آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت حاجت روا مشکل کشا بنا کر مکے والوں نے بٹھا رکھے تھے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کے بہت سارے حاجت روا مشکل کشا ہیں نا، بگڑی بنانے والے، ایسے ہی مکے والوں نے بھی بہت سارے خواجہ بنا رکھے تھے، بگڑی بنانے والے، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والے۔ اور بیت المقدس یہود کا اور نصارہ دونوں کا قبلہ تھا،
تو اب سے پہلے جو نبی گزرے تھے حضرت موسیٰ، اور ان کے بعد بہت سارے نبی آئے، اور پھر ایک بڑے رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو آپ کو حکم تھا کہ نبیوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ ایسے ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن خانہ کعبہ، چونکہ آپ وہاں پر پیدا ہوئے مکے میں، آپ کے باپ دادا اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور عرب کے اکثر لوگ اس کو قبلہ مانتے تھے۔ اب جب آپ کو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا ممکن نہیں رہا، وہ چھوٹ گیا۔ تو آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اس قبلے کو جو ابراہیم کا قبلہ تھا ہمارا قبلہ بنا دے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اسی بارے میں ذکر کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہاں حکم آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کی اٹھتی ہوئی نظریں آسمان کی طرف دیکھی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنایا جائے، جو حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے، اور حضرت ابراہیم آپ کے باپ ہیں، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے باپ حضرت ابراہیم تھے، تو گویا کہ آپ کا خاندانی قبلہ ہے۔ تو آپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اٹھتی ہوئی نظریں آسمان کی طرف ہے، اللہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ کر کے نماز پڑھیے۔ جب یہ رخ آیا، یہ حکم آیا، تو رسول اکرم نے پہلی نماز فجر کی بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور سارے مسلمان اور مسجدوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے فجر کی نماز، اور پھر وہاں سے چڑھے سواری پہ بیٹھ کے تو پہنچے جو آج کل ایک محلہ ہے مدینے میں، قبلتین، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد القبلتین، بڑی شاندار مسجد ہے، سعودیوں نے بڑی شاندار مسجد بنائی ہے وہ۔ تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کی فرما برداری، ایمان کی حالت، رسول کی اطاعت کا جذبہ کتنا تھا۔ تو مسلمان ادھر کو رخ کر کے پڑھ رہے ہیں، ایسے کر کے ہو گئے امام کے ساتھ نماز ہی کی حالت میں۔ تو مسلمانوں نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین ہو گیا، اور آج تک یہی نام ہے اس کا۔
اسی واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں جو بے وقوف اور احمق ہیں، جب تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ اعتراض کریں گے تمہارے اوپر، یہ لو کل تک تو ادھر نماز پڑھتے تھے، اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے۔ آج کل بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، جیسے ابھی مسئلہ بتلایا نا ہم نے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ کے بعد آمین نہ کہی جائے، وہ صلی اللہ علیہ نبی پر آمین کہی جائے، باقی جو کلمات ہیں ان پر آمین نہ کہو۔ اور اب تک آپ کہتے تھے، تو بے وقوف لوگ کہیں گے کیا ہوا انہیں، اب تک تو آمین کہتے تھے سب کلموں پر اور اب نہیں کہہ رہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ آج بھی وہی عادت لوگوں کی چلی آ رہی ہے، جب بھی کسی صحیح مسئلے پر مسلمان ایمان والے قرآن اور حدیث پہ چلنے والے عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت درد ہوتا ہے اور اعتراض کرنے کے لیے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں، کیا ہوا ہے اب ایسا کیوں کر رہے ہیں، اب تک تو ایسا کرتے تھے۔ ارے بھائی مسئلہ معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا۔ تو کل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ آج بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کل بھی اللہ کا حکم مان رہے تھے اور آج بھی اللہ کا حکم مان رہے ہیں، تو اس میں غلط کون سی بات ہو رہی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ تو اگر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور اللہ کا حکم ہو تو اسی کی نماز پڑھ رہے، مغرب کی طرف نماز پڑھیں اور حکم اللہ کا ہو تو ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ جب حق بات مل جائے قرآن کی اور حدیث کی تو یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے تھے، اب تک تو ایسا کرتے تھے، اب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ، یہ 154 نمبر کی آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے مسلمانوں، وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نت کہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ پر غور کرو، یہ اس لیے آپ کو غور کروا رہا ہوں تاکہ آج کل کے پرانے مریض جو اعتراض کرتے ہیں ان کی بات تمہاری سمجھ میں آئے اور تم جواب دے سکو۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لمن یقتل، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، میدان جنگ میں، کیا نہ کہو، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور آگے کا لفظ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ کس بات کا شعور نہیں ہے؟ اس بات کا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اس وقت ہم اور آپ زندہ ہیں، ہمیں معلوم ہے نا کہ یہ زندگی کیسی ہے۔ یہ زندگی کون سی ہے؟
یہ دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی کو ہم جانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل ہے، آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کی زندگی کیسی ہے، کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے یہاں پر۔ لیکن جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، جو قتل ہو جائے اسی کو تو ہم شہید کہتے ہیں۔ جو میدان جنگ میں قتل ہو جائے اس کو یہ نہ کہو کہ مر گئے، یہ نہ کہو مردہ ہیں، بل احیون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ دنیا میں۔ دنیا میں اگر زندہ ہوتے تو چلتے پھرتے ہوتے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں آدمی چلتا پھرتا ہے۔ دنیاوی زندگی اگر ہوتی تو کھاتے پیتے ہوتے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے۔ آج پہلا روزہ تھا، کتنے سارے لوگوں کو کتنی بار بھوک اور پیاس لگی ہوگی، ایک دن کی بات۔ اور جہاں برسوں برس کی بات ہو، کیا ان کو بھوک نہیں لگتی ہوگی؟ اگر دنیاوی زندگی مانی جائے تو لگتی ہوگی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا مار رہا ہے؟ نہیں۔ تو وہ زندگی جو ان کو حاصل ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ کیسی زندگی ہے؟ وہ زندگی برزخی زندگی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا والوں نے تو ان کو قبر میں دفن کر دیا۔ قبر میں کس کو دفن کیا؟ ان کے جسم کو۔ قبر میں ہم کس کو دفن کرتے ہیں؟ آدمی کے جسم کو۔ کیا اس کی روح کو بھی دفن کر دیتے ہیں؟ نہیں، روح تو ہماری پکڑ میں ہی نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو روح جب پکڑ میں نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، چھو نہیں سکتے، تو اس کو دفن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جسم مٹی کا بنا ہوا تھا، اس کو مٹی کے حوالے کر دیا، اسی لیے کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فلاں کی مٹی ہو گئی، فلاں کی مٹی ہو رہی ہے، فلاں کی مٹی پڑے گی اتنے بجے۔ الگ الگ جگہ الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات تو بتلائی۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اور شہداء اعظام حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ حیات حقیقی حصی دنیاوی کا مطلب سمجھے آپ؟ حیات حقیقی کا مطلب جیسے یہ حق زندگی ہے، حقیقی زندگی، میں بول رہا ہوں، چال رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ تو زندگی کیسی ہے؟ حقیقی حصی۔ حصی کا مطلب کہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دنیاوی یعنی دنیا والی زندگی ہے، وہ حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ایک صاحب نے تو گستاخی کی حد کر دی، یوں لکھا کہ انبیاء کرام پر ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں الملفوظ میں، اور آپ شباشی فرماتے۔ کتنی بڑی گستاخی کر دی! اب آپ اندازہ لگاؤ، اگر حیات حقیقی حصی دنیاوی ہوتی تو دنیا ہی میں رہتے، ہم دفن کیوں کرتے؟ جس کی زندگی حقیقی زندگی ہو، حصی زندگی ہو، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور دنیا والی زندگی ہو جس میں کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے آدمی کو
کیا ہم دفن کر سکتے ہیں؟ دفن کب کرتے ہیں؟ جب آدمی مر جاتا ہے. جب آدمی مر جاتا ہے. اور مرنا اور موت کس کو کہتے ہیں؟ مرنا اور موت کا معنی ہے کہ ان کی روح ان کے جسم سے الگ ہو گئی. جب روح ہمارے جسم سے الگ ہو جائے اس کا نام ہے موت. تو موت تو واقع ہوئی. اب کریں شہداء زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. ارے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کی زندگی کی حقیقت نہیں جانتے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جب تم نے یہ کہہ دیا کہ حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے تو تم تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندگی کیسی ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں نہیں بات غلط ہے آپ کی، ہم تو جانتے ہیں حقیقی حصی دنیاوی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ جھٹلا رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو. تو یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، جن کو ہم شہید کہتے ہیں، ان کو مردہ کہنا منع ہے. باقی ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. وہ دنیا میں نہیں آتے جاتے ہیں، شب رات پر حلوے کھانے کے لیے نہیں آتے. شب رات پہ حلوے بناتے ہیں نا کہ شہید لوگ آئیں گے، فاتحہ لگاتے ہیں ان کی. اگر وہ کھانے کے لیے آتے ہوتے تو فاتحہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں شب رات میں آپ کے گھر آتے ہیں حلوے کھانے کے لیے، کیا ان کے نام کی فاتحہ لگاتے ہیں آپ؟ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ وہ تو آ رہے ہیں کھانے کے لیے. تو جو کھانے کے لیے آئے اس کی فاتحہ نہیں لگاتی ہیں. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو فاتحہ کیوں لگا رہے ہو، اور نہیں آتے ہیں تو کیسے مانتے ہو کہ ان کی زندگی دنیاوی ہے اور ان کے لیے حلوے بنائے جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کی بات، ہر ایک بات دوسری سے میل نہیں کھاتی، ٹکرا جاتی ہے. چلو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے آیت نمبر 167. اللہ رب العزت قیامت کا نظارہ پیش کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میدان محشر میں عجیب منظر ہوگا. گرمی کی شدت اتنی ہوگی کہ آدمی سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا، موت کو ترجیح دے گا، تمنا کرے گا کہ مر جائیں، اس زندگی سے تو مرنا بہتر ہے. لیکن موت کہاں ہے؟ وہاں موت تو ہے نہیں. تو کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، کہیں گے کہ وہ پیر جی جن کا ہم نذرانہ دیا کرتے تھے ہر سال ہر مہینے 11ویں 12ویں میں بلایا کرتے تھے، جن کو چلو نا یہاں ڈھونڈیں، یہاں تو سبھی لوگ ہیں، تو چلیں گے ڈھونڈیں گے. اور کہیں مل گئے پیر صاحب، کہیں کہ حضرت دیکھ رہے ہو کتنی گرمی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، چلیے نا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے ہماری. تو وہ کیا کہیں گے؟ ابے کہاں سے آیا ہے، کون ہے تو؟ وہ کہہ رہے بھول گئے، ہم نے تو کتنے نذرانے دیے، کتنی دیگیں پکائی، کتنی نیازیں لگوائیں، ہر سال آپ ہمارے ہی گھر تو آ کے ٹھہرتے تھے. یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں میدان محشر میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. نہیں ہم نہیں جانتے. وہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے استبرأ الذین اتبعوا، جن کو پیر مان کر جن کے پیچھے چل رہے تھے یہ، انہوں نے برات کا اظہار کر دیا. ہم نہیں جانتے تمہیں، تم کون ہو، بھاگو یہاں سے.
استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کن لوگوں سے برات کا اظہار کیا؟ جو لوگ ان کو پیر بنائے ہوئے تھے، اور پیر بنا کے نذرانے اور یہ وہ سب کچھ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے نہیں تھے کہ نہیں پیر صاحب تو ہے نا بخشوا دیں گے۔ تو جب گئے پیر صاحب کے پاس تو پیر صاحب نے تو انکار کر دیا، سرے سے ماننے ہی سے انکار کر دیا، ہم تمہیں نہیں جانتے پہچانتے نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ اب پیر صاحب بھی جہنم کو دیکھ رہے ہیں، دہک رہی ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہنم دہک رہی ہے۔ اگر آج اللہ نے نہیں بخشا تو جہنم ہی میں جلنا پڑے گا۔ اور یہ پیر صاحب جن کے بھروسے ہم ساری برائیاں کر رہے تھے، یہ تو سراسر انکار کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ پیروں پر اور ان کے جھنڈے کے نیچے رہ کر قیامت کے دن بچ جانے کی جو تمنائیں کرتے پھر رہے ہیں لوگ، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اور کہتے نہیں ہم تو وسیلے سے کام چل جائے گا ہمارا، ایک میلاد کر لیں گے تو کام چل جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت قرآن میں بتا رہا ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے چھوٹی موٹی کسی مولوی کی لکھی ہوئی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور جتنے رشتے ناتے اب تک انہوں نے بنا رکھے تھے سب ختم ہو گئے، رشتے ناتے ختم، نہ یہ پیر نہ یہ مرید۔ پیر نے انکار کر دیا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ وقال الذین اتبعوا، وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے پیروں کو مان کر ان کی پیروی کی تھی، ان کے پیچھے چلے تھے، اب یہاں تمنا کر رہے ہیں لو ان لنا کرتن، اے کاش ایک بار دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بھیج دے ہمیں، دنیا میں ایک بار اور بھیج دے۔ کیا کریں گے جا کے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو جیسے آج یہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، ہم بھی قیامت، ہم بھی دنیا میں جا کر انہیں پہچاننے سے انکار کریں گے کہ جاؤ جاؤ بھاگو بھاگو، ہم تمہیں پیر نہیں مانتے، تم ہمارے پیر ویر نہیں ہو۔ اللہ اکبر! اے کاش مسلمان کو یہ بات دنیا ہی میں سمجھ میں آ جائے، اور وہاں سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت میں اگر سمجھ میں آئی تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا دنیا میں؟ نہیں بھیجے گا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اور اس طرح اللہ رب العزت ان کی بدعمالیاں جو انہوں نے کی تھی، بدعقیدگیاں جو کچھ اپنائی تھی، اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، پیروں کے پیچھے پڑے، مزاروں، آستانوں اور درگاہوں کے پیچھے گمراہ ہوئے، اللہ رب العزت ان کو دکھائے گا کہاں ہیں، لاؤ اپنے مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے کہاں ہیں، بلاؤ۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت ان تمام کو پکڑ کے جہنم میں جھونکے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے ان کو نہ کوئی نکالے گا، نہ نکلنے کی ان کو اجازت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بچ، ایسے لوگوں سے پروردگار ہمیں بہت دور رکھے کہ یہ لوگ برباد ہو گئے اور ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اب ایک اور آیت کریمہ، یہ آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ جا کر اپنے یہاں قرآن شریف میں یہ پارہ نکال کر اور یہ آیتیں نکال کر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے، کتنی سچی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں تو ہم پر وہابی کا الزام لگاتا ہے، یہ لگ رہا ہے اللہ میاں بھی وہابی ہے، پیروں کی
خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ پیر ماننے سے انکار کر دے گے۔ اب ایک اور آیت کریمہ یہ ہے 173 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، 173 نمبر کی آیت۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کتنا صاف اور کتنا کھلا ہوا مسئلہ اللہ نے بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور مر جائے اس کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ مرغی حلال ہے نا، اور مرغا وہ تو اور زیادہ حلال ہے، اور بکری حلال ہے، اور بکرا وہ تو اور زیادہ حلال ہے، اور بیل بھینس یہ سب کھاتے ہو نا، حلال سمجھ کر یہ کھاتے، لیکن اگر یہ مر جائے تو کھائیں گے؟ نہیں کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ حرام ہو گیا، اب وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ جیسے یہ مرا ہوا جانور حرام ہے ویسے ہی خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ آج کل بہت سارے کھانوں میں یہ برگر شرگر کھا رہے ہیں نا آپ لوگ، بہت جوش و جذبے سے، سوچ سمجھ کے کھانا، کہیں اس میں سور کی چربی تو نہیں ہے۔ اپنے دیسی اور شدھ کھانے کھاؤ ہندوستانی، اسی میں عافیت ہے۔ بہت زیادہ برگر شرگر کے چکر میں پڑو گے تو ان چیزوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ یہ بھی حرام ہے۔ تیسری چیز وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، بکرا پیر صاحب کے لیے ذبح کیا، بکرا تو حلال ہے، لیکن پیر صاحب خوش ہو جائیں، 11ویں کی بریانی ہو رہی ہے، اس کے لیے بکرا کاٹ رہے ہیں، مرغا کاٹ رہے ہیں، تو یہ گوشت بھی حرام ہے۔ جیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، ویسے ہی بزرگوں کے ولیوں کے نام پر کاٹے ہوئے جانور ان کے تقرب کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، چاہے ذبح کیے گئے ہوں بسم اللہ پڑھ کر، وہ بھی حرام ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ بھی حرام ہے۔ تو چاہے یار ہو یا دوست، رشتہ دار ہو یا ناتے دار ہو، اس کے یہاں بھی ارے چلو یار تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے وہ حرام تو حلال ہو جائے گا۔ مری ہوئی مرغی بسم اللہ پڑھ کے گوشت بنا کے کھاؤ گے تو حلال ہو جائے گا؟ حرام ہی رہے گا۔ بسم اللہ ہی نہیں، پورا قرآن پڑھ کے کھاؤ گے تب بھی حرام ہی رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات ایسی بتاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، اور کئی دن کا بھوکا ہے، اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ اب جان بچانے کے لیے مری ہوئی مرغی اس نے کھائی، پکا کر کھا لی، جان بچانے کے لیے۔ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنے میں آپ کی جان بچے، غیر باغ ولا عاد، بغاوت نہیں اور حد سے تجاوز نہیں۔ تو جان بچانے کے لیے حرام چیز آپ کھا لیں، اتنی کھا لیں جس سے آپ کی جان بچ جائے، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ اور اب مل گئی، اب تو جان بچانے کے لیے کھانا حلال ہو گیا ہمارے لیے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوب پیٹ بھر کے کھا لیں، نہیں، پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں، اسی لیے کہا غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بغاوت نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کر رہا ہو، جان ہی بچانے کے لیے کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت اس کے حال کو جانتا ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو اس کی رحمت ہی یہاں کام آئی ہے، تو اس نے رحم کرتے ہوئے یہ حرام چیز کھا کر اپنی جان بچانا اجازت دے دی۔ ایک ایسی جگہ میں ہیں آپ، پانی نہیں ہے، صرف شراب ہی شراب ہے، کسی ظالم نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، پانی دیتا نہیں اور پانی ہے ہی نہیں، میسر نہیں ہے، شراب ہے، تو اگر آپ شراب پی کر جان بچا لیں، یا یہ ہے کہ شراب نہ پییں اور مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے ایسی حالت میں شراب پی سکتے ہیں، لیکن کتنی؟ اتنی کہ آپ کی پیاس بجھ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، یہ نہیں کہ اب اجازت ملی ہے تو خوب پیٹ بھر کے پی لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ باغی ہو جائے گا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک اور بات کہہ کے، آیات تو بہت ساری لکھی ہے، ایک اور مسئلہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رسول اکرم سے بعض نئے مسلمان جو ہوئے مدینے میں، یہ سورت مدنی سورت ہے، سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی، تو یہاں نئے نئے جو مسلمان ہوئے، ان میں سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ کیوں پوچھا؟ اگر قریب ہے تو چپ کے دعا کر لیں گے، اور دور ہے تو زور زور سے پکار کے دعا کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ سوال ان کا درست تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب قرآن میں دیا ہمیشہ کے لیے۔ آج کل وسیلے کا مسئلہ چلا ہوا ہے بہت، لوگوں کو یہ بتلائے تمہاری دعائیں اللہ کہاں سنتا ہے، بغیر واسطے وسیلے طفیل کے دعا کرو گے تو اللہ سنے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ بہرا ہو گیا، اب اللہ قریب نہیں رہا، کیوں نہیں سنتا بغیر وسیلے کے؟ اللہ تو آج بھی بغیر وسیلے کے سنتا ہے، لیکن یہ جاہل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ گستاخانہ عقیدے ہیں جو یہ دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ واسطے وسیلے طفیل سے مانگو، تم گنہگار، خطاکار، معصیت کار ہو، اس تک تمہاری دعا پہنچے گی۔ اچھا، ہماری دعا تو نہیں پہنچے گی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تو ایک آدمی کسی سمندر میں سفر کر رہا تھا، اب اچانک طوفان آ گیا، جب طوفان آ گیا تو کشتی ڈولنے لگی، اب اس کو لگا کہ یہ تو ڈوب جائے گی، تو اب کیا کریں؟ تو کہہ رہا ہے بگرداب بلا افتاد کشتی، میری کشتی گرداب بلا میں، مصیبت اور پریشانی میں پھنس گئی ہے، اے معین الدین چشتی ہماری مدد کیجیے۔ معین الدین چشتی کہاں؟ اجمیر میں، اور یہ کہاں ہے؟ چنئی میں، وہی ہے نا سمندر، اب وہاں وہ سمندر میں اس کی کشتی پھنسی ہوئی ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں واسطہ وسیلہ طفیل لگا رہا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ۔
تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مانگو تو ان کو بڑا درد ہوتا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، اور معین الدین چشتی سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہو تو تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی 7ویں صدی کے آدمی، آج کون سی چل رہی ہے؟ 1400، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان 700 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ 700 سال پہلے وہ دنیا میں تھے اور ہم ان کے بعد 700 سال بعد موجود ہیں۔ آج ہمیں کوئی پریشانی ہے تو ہم کیا کریں؟ یا غوث المدد، اب ہم غوث پاک کو پکار رہے ہیں، کوئی واسطہ وسیلہ لگایا کیا؟ نہیں لگایا۔ تو ان کے پیروں کو آپ بلاؤ، پکارو، ان سے مدد مانگو بغیر وسیلے کے، ان کے سارے پیر سن لیتے ہیں۔ اور ہمارا اللہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جو کہتا ہے کہ میں حی و قیوم ہوں، آج وہ آیتیں پڑھی امام صاحب نے ہمارے آیت الکرسی کی، تو اس میں کیا کہا؟ وہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر وقت زندہ ہے اور سنتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں واسطہ وسیلہ تو فعل لگاؤ، تمہاری آواز کیسے سنے گا وہ؟ اور ان کے پیروں کو 700 سال پہلے، اس زمانے میں اردو ایجاد نہیں ہوئی تھی، اردو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اب اردو میں ان کو بلا رہے ہیں تو وہ اب اردو بھی سمجھ رہے ہیں۔ بالکل عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں ان کے، ان کو توحید سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اختلاف السنتکم، تمہاری یہ ساری زبانیں اور ان کا اختلاف، یہ ہماری دی ہوئی حکمت کے نتیجے میں ہے۔ ہم سب سنتے ہیں، ہر زبان جانتے ہیں۔ تم ابھی اپنے زبان سے الفاظ نکالتے نہیں ہو کہ ہمیں معلوم رہتا ہے تم کیا کہنے جا رہے ہو۔ جو ایسا رب ہے، اس رب کے لیے واسطے وسیلے تو فعل کی ضرورت، اور جو انسان تھے وہ 700 سال گزرنے کے بعد بھی بغیر واسطے وسیلے تو فعل کے ہماری دعائیں سن لیتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے بلاتا ہے، پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، ہر جگہ سے، ہر زبان میں، ہر وقت سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ مجھے کو پکاریں، مجھے سے مدد چاہیں، میری ہی عبادت کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن ہائے رے افسوس، کیسی عجیب بات ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں؟ قرآن ہی میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرک کہاں ہے؟ ہمارے یہاں گلے میں موٹی رگ جو ہوتی ہے، جو جب ہم ذبح کرتے ہیں بکرا یا جانور کوئی، تو ایک موٹی رگ ہوتی ہے نا، جس کے کاٹتے ہی خون بہت تیزی سے نکلنے لگتا ہے، یہ ہے شہرک۔ یہ کہاں ہے؟ ہمارے جسم میں ہے، جسم کے باہر ہے، ہمارے جسم میں ہے۔ اس سے زیادہ قریب کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
تو جو ذات اس سے ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے اس کے لیے تو واسطے وسیلے اور طفیل کی ضرورت ہو رہی ہے، اور جن کو کئی سو سال گزر گئے ہیں ان کو پکار رہے ہیں بغیر واسطے وسیلے کے، تو وہاں پر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 700 سال پہلے گزرا ہوا آدمی ہماری پکار کیسے سن رہا ہے۔ اس کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو بلاؤ تو کہیں گے چھت پہ بغیر سینے کے چڑھ جاؤ گے، دلو کے پٹھے، اللہ تعالیٰ کوئی چھت پہ بیٹھا ہے؟ ابے وہ تیری شرک سے زیادہ قریب ہے، تو وہاں زینہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ زینہ تو وہاں لگانے کی ضرورت ہوگی جو کوئی دور ہو، چھت پہ ہو۔ اللہ چھت پہ ہے کیا؟ تو زینہ کائے کو لگا رہا ہے؟ آپ جاؤ گے کسی جج کے پاس تو کیا بغیر چپراسی سے ملے چلے جاؤ گے؟ ابے اللہ رب العزت کے دربار کے چپراسی کون ہے؟ کون ہے؟ بتا تو۔ یہ بزرگان دین ہیں، اور جب یہ نہیں پیدا ہوئے تھے تب کون تھا اس کے دربار کے چپراسی؟ اور ان کو ہٹا کس نے دیا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ لوگ تھے نہیں، تو اس زمانے میں صحابہ کرام جو دعائیں مانگتے تھے تو وہ کس کے واسطے وسیلے طفیل سے مانگتے تھے؟ آج کل ہماری تبلیغی جماعت کے بھائی بھی اتنی محنتیں کرتے ہیں، دین کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، اور جب دعا مانگنے لگے ساری نماز پڑھ لی، نماز کی کسی دعا میں نہ واسطہ نہ وسیلہ نہ طفیل، نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب نماز ختم ہو گئی، اب دعا کر رہے ہیں واسطے وسیلے طفیل سے، نبی کے واسطے سے، بزرگوں کے وسیلے سے، اور بزرگان دین و شہیدوں کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما۔ اس سے بڑی حماقت کچھ ہو سکتی ہے؟ اور بات سمجھ میں نہیں آتی کتنی ہی سمجھاؤ ان کو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں قریب ہوں، میرے لیے واسطے وسیلوں اور طفیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مانگ کر تو دیکھو، ادعونی استجب لکم، مجھے مانگو، مجھ سے مانگو، پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا اور قبول کروں گا۔ اب اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔